فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان ہے جس کے مؤلف ہیں محمد ہادی اصفہانی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 3، اور ہر داستان شروع ہو رہی ہے قرآنی آیت سے، اور یہاں شروع ہو رہی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 18۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمین۔ اور یہ داستان ہے سید علی قاضی نے خود بیان کی ہے۔ قمری سال ہے 1311 اور عیسوی سال ہے 1894۔ صحرا میں جھلستے سورج کی روشنی اب مدھم پڑنے لگی تھی۔ ایک وسیع صحرا امیری نگاہوں کے سامنے تھا۔ تبریز سے نجف کا طویل راستہ جس کی انتہا پر عظیم پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے سرخی مائل افق اور روزانہ کی شعاؤں سے زخمی اور خونین سورج دکھائی دے رہا تھا۔ صرف اہلکاروں کے قدموں کی آہٹ اور گھوڑوں اور اونٹوں کی سانسوں کی آوازیں اس بے آب و گیا صحرا کا سکوت توڑ رہی تھیں۔ میں تھا، پیر کا درد اور ہزاروں چھوٹے بڑے اندیشے جنہوں نے میرے اندر بھونچال مچا رکھا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور دوسرے میں والدہ کی یادگار خاک شفا والی تسبیح۔ والد جنہوں نے اپنی قدسی سانسوں پر مشتمل اپنی زندگی سے میری روح کو آسمانی بنا دیا، اور وہ نجف اور سامرا کے بزرگوں کی فکر کے نایاب جواہر کے وارث تھے۔ کتنا وقت لگا کہ وہ اس سفر پر راضی ہو جائیں۔ میری روح کا پرندہ پنجرے میں اسیر ہو چکا تھا، جو کہ نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی ہم جواری کی خاطر والد کے عشق کی تجلی اور ان کے شوق کی نشانی تھی۔ میری اور میرے بھائی احمد کے وجود کی خاک کو پہلے انہوں نے عشق کا پانی دیا اور اس طائر قدسی کو اس اسرار آمیز سرزمین تک پرواز کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگر 1000 سال بھی گزر جاتے اور وہ ان کی تعلیمات، ان کی پرخلوص نگاہوں کی ظرافتیں، بندگی اور ولایت میرے وجود کے خمیر سے جدا ہونے والی نہیں تھی۔ میں انہی خیالات میں محو تھا کہ میری نظر ایک ٹیلے کے دامن پر پڑی۔ قدیم کاروان سرا شب بصری کی امید دل میں جگا رہی تھی۔ کاروان سالار کی آواز سنائی دی جو اعلان کر رہا تھا کہ آج رات ہم اس کاروان سرا میں ٹھہریں گے۔ میں اپنے وجود میں جاری دامنگیر کشمکش کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے رکنے کے لیے سفر اختیار نہیں کیا تھا، اس حیرت انگیز دیار تک پہنچنے کے لیے بے تاب و غمگین تھا۔ تبریز میرے لیے ایک پنجرے کی مانند تھا جہاں تھکن اور پرسمردگی کا ملبہ میرے سر پر گرا ہوا تھا۔ میں کیا کرتا؟ ایک نور مجھے کھینچ رہا تھا اور خود سے بے خود کر رہا تھا۔ والد نے میری خاطر کس قدر زحمت برداشت کی،
ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور تبریز کی مسجد و محراب کو آباد کروں۔ میں جب بھی ان کے چہرے پر نظر ڈالتا ان کی صورت میں مجھے امام قلی نخ جوانی دکھائی دیتی، ایک ملکوتی مرد جو کہ اپنے نفس کی سختی سے حفاظت کرنے والے تھے، اور تبریز کے بازار میں ان کی چاول کی دکان تھی۔ میرے والد کے وجود کی کشتی کو انہوں نے وارستگی اور مجاہدت کے سمندر میں ڈالا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوہر عشق میرے والد نے سامرا میں مرزائے بزرگ اور ملا حسین قلی ہمدانی کے نفس مسیحائی سے بطور یادگار پایا تھا۔ جب والد سامرا سے سفر اور تبریز واپسی کا ارادہ رکھتے تھے تو مرزا انہیں ایک طرف لے گئے اور ان سے کہا تھا، سید حسین، روز و شب میں کچھ وقت اپنے بارے میں تفکر کے لیے وقف کرو۔ اور ان کے قاہر نفس نے والد پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ دن اور رات میں کچھ وقت کے بجائے ہر وقت اپنے دل کے دروازوں کی نگہبانی اور حفاظت میں صرف کرتے تھے۔ ہنہنانے کی آواز کے ساتھ لگام میرے ہاتھوں سے لے لی گئی اور میں خیالات سے نکل آیا۔ میں نے پلٹ کر گھوڑے سے پرے دیکھا، میری نظریں اپنی شریک حیات رخشندہ سے ٹکرائیں۔ اس کی صورت میں عظیم قدرت اور پرعزم دل جھلک رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور اطمینان اس سفر میں ثابت قدمی اور بے مثال حوصلہ افزائی کا باعث تھے، تاہم 3 چھوٹی بڑی بیٹیوں سے مادرانہ شفقت کے باعث تھکن کے آثار اس کے چہرے سے ہویدا تھے۔ میں جب بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتا ایک ایسی عورت کو دیکھتا جس نے کثیر مال اور دولت اور خاندانی جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے خدا سے بہت بڑا معاملہ کیا تھا۔ اسے ایک طاقت فرسا جہاد درپیش تھا۔ وہ ایسے سفر کی راہی ہوئی تھی جس کا آغاز سہمگین واقعات کا بیابان اور انتہا فخر و ناداری کے طاقتور پنجوں سے زور آزمائی کرنا تھا۔ میں کنکھیوں سے اس کے چہرے پر بڑے تبریزی نقاب کو دیکھتا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چلتی ہوائیں اور یہ الہی خوشبو میری نشیب و فراز سے پر زندگی کا ایک مختصر دورانیہ ہے۔ کہ عجیب زمانہ درپیش تھا، اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا واسطہ 7 آسمان عجائب سے پڑے گا۔ میں اپنے اندر کی پیاس کا جواب دے رہا تھا جس میں میری ہستی اور نیستی گم ہو گئی تھی۔ نجف میرے لیے پانی تھا اور وہاں زندگی بسر کرنا حیات، اور اس جانسوز پگھلنے سے آزادی پانا تھا۔ جب میں تبریز میں تھا، جہاں بھی ممکن ہوتا اور جب بھی فراغت ہوتی 2 رکعت نماز پڑھتا، آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے نجف کی جانب سفر کو خداوند سے طلب کیا کرتا تھا۔ ان آخری دنوں میں والد صاحب مریض اور خانہ نشین ہو گئے تھے، اور وہ میرے سویدائے دل کے سوز سے واقف تھے۔ میں ان کی جگہ مقبرہ تبریز کی مسجد جاتا اور وہاں واعظ و تقریر کی ذمہ داری ادا کرتا تھا، لیکن نماز جماعت کی امامت کرنے سے پرہیز کرتا تھا اور شب و روز اپنے سینے میں قید آرزو کے باعث جلتا رہتا تھا۔ والد صاحب کئی سال مجھ پر سختی کرتے رہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے میں تبریز میں اپنا علمی بوجھ اٹھا لوں، پھر عراق کی جانب سفر کروں۔ گویا انہیں معلوم تھا کہ میرے سر میں ترک وطن کا خیال پرورش پا رہا ہے۔ میں نے مجبوراً شیخ مفید کی کتاب ارشاد پر حاشیہ لکھا تاکہ ان پر ثابت کر سکوں کہ علمی حوالے سے مجھے حوزی دروس سے زیادہ عمیق و وسیع دروس کی ضرورت ہے۔ مشیت الہی کا ہاتھ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں نے رخشندہ مرزا باقر آقائے قاضی کی بہن سے شادی کر لی، وہ لڑکی جس کے پاس دنیاوی مال و بنال اور اثاثوں میں بہت کچھ تھا۔ دراصل یہ اس کے خاندان اور اس کے کارواں کی برکت تھی کہ ایک دن والد نے مجھے بلایا اور بتایا کہ نجف جانے والے قافلے کو ایک عالم دین کی ضرورت ہے۔ پھر جلد ہی مجھے 1000 امیدوں اور محبت بھری آنکھوں سے اس کاروان کے ساتھ عالم دین کے طور پر نجف اشرف روانہ کر دیا، جس میں زیادہ تر تبریز کے مالدار افراد شامل تھے۔
پڑاؤ ڈالنے کے لیے کاروان سالار کی پہلے سے زیادہ تیز آواز اس بے آب و گیا میں صحرا میں گونجنے لگی۔ ہم کاروان سراہ تک پہنچے۔ میں نے رخشندہ اور بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں گھوڑے سے اتارا۔ ان کے دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے میرے دل کو جلا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رخشندہ کی ملحی مسکراہٹ درپیش راستے میں میرے لیے قوت قلب کا باعث تھی۔ ہم کاروان سرا میں داخل ہو گئے اور یہ قدیم کاروان سرا تھی جس کی شکستہ در و دیوار عارضی شب بسری کے لیے مناسب لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے کاروان سالار نے ہمیشہ کی طرح لوگوں کو چھوڑا اور گھوڑوں اور اونٹوں کو استبل لے جا کر ان کے آگے تازہ چارہ اور پانی رکھا۔ لوگ جو کہ ہمیشہ اس کی حرکت سے جل بھن جاتے تھے، اس مرتبہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، قافلے والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم گھوڑوں اور اونٹوں کی خاطر مدارات کر رہے ہو۔ وہ اسی طرح جھکے گھوڑوں کے لیے بالٹی میں چارہ ڈالتے ہوئے سر پلٹا کر بولا، اگر میں ان بے زبانوں کا اچھی طرح خیال نہ رکھوں تو ہمارا عراق پہنچنا ناممکن ہے۔ حیوان کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ تمہیں مقصد تک پہنچائے۔ اس خیال رکھنے کا نتیجہ تم لوگ جلد دیکھ لو گے۔ میری آنکھوں میں بجلی کوند گئی، گویا طریقت کے قوانین ہر جگہ خود نمائی کر رہے تھے۔ روح بدن پر سوار ہے۔ اگر اس دنیا میں چاہتے ہو کہ روح کو مقصد تک پہنچاؤ تو بدن کا خیال رکھو کہ وہ زمین گیر ہو کر تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہ دے۔ میں نے کاروان سالار کو مسکرا کر دیکھا۔ اسے میں نے اونٹوں اور گھوڑوں کا خیال رکھنے والا بزرگ اور دل سوز استاد پایا تھا۔ تاریکی چھا رہی تھی۔ صحرا کی خاموش آوازیں، آفتاب کھائی ہوئی بے بیاں کی خاک کی خوشبو اور آرزوؤں کے شہر سے نزدیک تر مدار میں داخل ہو جانے کے خیال نے میری روح کی تازگی دو چندہ کر دی۔ چاند آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا اور ستارے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز دشت پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صفحہ نمبر ہے 7 اور اب داستان بیان کر رہی ہیں رخشندہ سادات، جو کہ آیت اللہ طباطبائی کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ہے قمری سال 1311 اور عیسوی سال 1894، اور شروع ہو رہی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حسین ماہتاب چاند کس قدر روشن تھا۔ بین الحرمین سے نزدیک واقع سرائے میں حجرے کے دریچے سے نور مہتاب میرے چہرے کو نواز رہا تھا۔ راہ کی خستگی ابھی باقی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کربلا، سید الشہداء اور ان کے علمدار کی زیارت کر چکی ہوں۔ میں کہاں، کربلا کہاں اور تبریز کہاں؟ کل بعد از غروب 81 دن بعد ہمیں کربلا سے سلطان نجف کے دیار کی جانب کوچ کر جانا تھا۔ ایک نشیب و فراز سے پر سفر کے ایرانی سرحد عبور کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں عثمانی سلطنت کی سرحدوں سے گزرنا پڑا۔ سید علی کا شاعرانہ ذوق ہمارے کام آیا۔ انہوں نے وہاں سرحد پر کچھ اشعار کہے اور ہمیں عثمانی حکومت میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے سید علی اور بیٹیوں پر نظر ڈالی جو ان کے اطراف زمین پر سو رہی تھیں۔ مجھے ان کا خیال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش تھے کہ اپنے دل کی مراد پالی ہے، لیکن پھر دکھی کیوں تھے، مضطرب کیوں تھے؟ لوگ صرف خوش کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایک طویل مدت تک نجف کے اشتیاق نے انہیں بے تاب رکھا تھا۔ خود میں گم رہتے اور وقت اور بے وقت توسل کیا کرتے۔ جہاں بھی ممکن ہوتا نماز پڑھتے اور اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت دراز کرتے۔ اب جب کہ ہم نجف سے 14 فرسخ کے فاصلے پر تھے، پھر بھی رنج کے آثار میں ان کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ میں اس سفر پر اس لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئی تاکہ ان کے ساتھ رہوں۔
میں لڑکیوں کا خیال رکھتی تھی تاکہ سید علی اپنے کام نمٹا سکیں۔ قافلے والوں کو ان سے توقعات تھیں، وہ سوال پوچھتے اور زیارات اور مجلس پڑھنے کی خواہش کرتے۔ کاش انہیں کبھی ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتے۔ جب بھی وہ تنہائی پاتے اپنے آپ کو سنبھالتے گویا دوبارہ اپنی تعمیر کر رہے ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ میری آنکھوں سے ان کی شیریں مسکراہٹ محو نہیں ہوتی تھی۔ وہ مرد جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی روح کی پیچ و تاب میں راکھ تلے عشق کی آگ پوشیدہ ہے۔ ایک بار پھر مجھے تبریز کی یاد ستانے لگی، لیکن سید علی کی محبت آمیز نگاہ کی چمک اور ان کی پاک ذات مجھے ان کے ساتھ رہنے پر قائل کر دیتی تھی۔ مرد لوگ بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے، حتیٰ اگر یہ طے پایا ہو کہ میں دنیا اور اپنے احساسوں سے ہاتھ اٹھا لوں۔ میں انہیں چاہتی تھی اور ان کے ساتھ پرسکون تھی۔ جب میں حواس میں آئی تو دیکھا کہ 3 بیٹیوں کی ماں اور ایسے مرد کی بیوی بن چکی ہوں جو اہل علم و عبادت ہے۔ ان میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اہل فکر و ذکر اور صاحب درس و تقویٰ تھے۔ سب سے بڑھ کر مجھے چاہتے تھے اور محبت کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایسے مرد کی مہر و محبت جس کے دل کی آرزو نجف تھی۔ محبت اچھی ہے، لیکن یہ کہ کون کر رہا ہے؟ کبھی ایسا دل تمہیں چاہتا ہے جس کی آرزو کی انتہا یہی دنیا ہے، اور کبھی وہ قلب تم سے محبت کرتا ہے جو شفاف اور آسمانی ہو چکا ہو۔ میرے لیے اہم عشق کا منبع اور اس کے رساؤ کا سرچشمہ تھا۔ میں نے ہر ایک کو اپنے دل کا راستہ نہیں دکھایا تھا اور اس کی منتظر تھی جسے خداوند میرے لیے چاہے، یہاں تک کہ قضائے روزگار نے میرے ہاتھوں کو سید علی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ ان کی مددگار رہوں گی، ان کا ساتھ دوں گی، چاہے ان کے فیصلوں کے نتیجے میں دربدر ہونا پڑے۔ ایک عورت اپنے مرد سے عشق، پاکیزگی اور محبت کے سوا اور کیا چاہتی ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور حرم سید الشہداء کے گنبد پر نظریں جما دی۔ خاک کربلا کس قدر محبوط کر دینے والی تھی۔ ایک طرف یوں لگتا تھا جیسے آپ بہشت میں بیٹھے ہوں اور دوسری جانب گویا غموں کا پہاڑ آپ کے شانے کچلے دے رہا تھا۔ لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ نجف اور طرح کا ہے، سبک اور پرسکون، جیسے آپ اپنے والد کے گھر میں بیٹھے ہوں اور نسیم محبت کی خنکی سے آرام پا رہے ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ نجف میری آخری منزل گاہ ہوگا اور میں دوبارہ تبریز کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ میں انہی خیالوں میں غوطہ ور تھی کہ سید علی کی آواز آئی، رخشندہ سادات، تم جاگ رہی ہو؟ ابھی سوئی نہیں؟ میں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور انہیں دیکھا۔ مہتاب کا نور ان کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا میں سو رہی تھی لیکن اب جاگ گئی ہوں، دل کچھ بے چین ہے۔ وہ جو دری پر سو رہے تھے اس پر کروٹ بدلی اور پوچھا، کیوں میری عزیز، تمہارا دل بے چین کیوں ہے؟ ان کی نگاہوں میں دیکھا جہاں ہمیشہ کا دکھ نمایاں تھا اور معنی خیز توقف کے بعد بولی، سید علی، ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر انہیں کھلا رکھنے کی خاطر پھیرتے ہوئے جو کہ اس طویل سفر کے باعث بند ہوئی جا رہی تھی، نیم خیز ہوئے اور بولے، کیا کوئی مسئلہ ہے رخشندہ؟ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن دل نے گویا زبان پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ میں نے اطمینان سے کہا، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہم یہ سفر کریں؟ کیا رات دن اسی فکر میں نہیں رہتے تھے کہ ہم مولائے محی الدین کے حرم کی زیارت کریں؟ پھر اب تمہارا دل رنجیدہ کیوں ہے؟ باتیں کم کیوں ہو گئی ہیں؟ تم دکھی اور مضطرب کیوں ہو؟ سید علی نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے اٹھ بیٹھے۔ ان کی آنکھوں میں چاند کا نور پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اپنا سر جھکایا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ انہیں مزید دکھی کر کے میں پریشان ہو گئی اور کہا، سید علی، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب آئے
اپنے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، رخشندہ، سچ تو یہ ہے کہ جب سے ہم اس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، جتنا تبریز سے دور ہوتے گویا اتنی ہی اپنی عمر بھر کی خواہش سے نزدیک تر ہو رہا تھا، جیسے بیاباں و صحرا میں اٹھنے والا ہر قدم مجھے اپنی آرزو سے نزدیک تر کر رہا تھا۔ میں نے خفا ہو کر کہا، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ تم پریشان کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو؟ اپنی صورت پھیر کر چاند پر نظر ڈالی اور کہا، تم نے سنا ہے کہتے ہیں سب سے بڑا خوف ان عاشقوں کو لاحق ہوتا ہے جو اپنا عشق پا لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا دل انہیں غمگین اور اندھوناک دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہی وجہ ہے کہ تم زمین پر ڈرپوک ترین آدمی ہو، کیونکہ مجھ تک پہنچ چکے ہو اور اب تمہارا کام تمام ہے۔ ملح انداز میں مسکرائے، میرے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور کہا، تم تو اپنی جگہ پر ہو، لیکن میں اس خاک کا شیفتہ ہوں۔ ہمارا عراق پہنچنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پیاسی مچھلی گہرے سمندر میں غوطہ ور ہو جائے۔ میں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ موضوع بدلنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنی بات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، چلے ہم تو آ گئے ہیں، اب آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور نظریں چراتے ہوئے بولے، رخشندہ، اب واپسی میرے لیے ممکن نہیں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تبریز واپس جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہیں رک جاؤں، اگر واپس گیا تو میں نابود ہو جاؤں گا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ ہم زیارت کر کے تبریز واپس چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود میں نے چاہا کہ ایسی عورت ثابت ہوں جو اپنے مرد کو تنہا نہیں چھوڑتی اور کوشش کرتی ہے کہ اسے یہ سمجھا دے کہ وہ جہاں بھی ہو یہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اور گھر اور تبریز کے حوالے سے موجود ذہنی خلجان کے باوجود میں نے کہا، سید علی، تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے مجھے یہ بھلا دینا پڑے کہ میں ایک دولت مند تبریزی کی بیٹی ہوں۔ سید علی کی رگوں میں جیسے تازہ خون جاری ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھا اور طویل سکوت کے بعد خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ بولے، خدا تمہیں میرے لیے سلامت رکھے رخشندہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے دل کو کتنا سکون دیا ہے اور مجھے کس قدر خوش کر دیا ہے۔ لیکن وہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ لیکن میں اب بھی اپنے والد کی طرف سے پریشان ہوں، وہ راضی نہیں ہے کہ میں نجف میں رہ جاؤں۔ انہوں نے ابھی صرف مجھے قافلے کے عالم دین کی حیثیت سے عراق بھیجا ہے اور میرے خیال میں انہیں ابھی مجھ پر وہ اعتماد نہیں ہے جو نجف میں ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں پریشان ہو گیا ہوں اور نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے خود اس جوان سید کو طلب کیا ہے اور انہوں نے ہی یہ آگ ان کے دل میں روشن کی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا رخ سید الشہداء کے حرم کی جانب کیا اور اپنے ہاتھ سے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا، ہم ان آقا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب کام درست کر دیں، جیسے ان کے جسم میں تازہ روح پھونک دی گئی ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھا، اپنی صورت نزدیک لائے، میری پیشانی چوم لی اور کہا، تم جیسی بیوی پانے پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے گلوگوں رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے انہیں دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم وہ عورت ہو جس کا مرد اپنے تمام وجود سے اسے چاہتا ہے اور تم سے راضی ہے۔ ان کی باتوں سے ہمیشہ میرے دل میں جو شکر گھل جاتی تھی وہ اس بار سب سے زیادہ شیریں تھی۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ اٹھے، اپنا عمامہ سر پر رکھا، قبا پہنی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ قمر بنی ہاشم کی بارگاہ کی جانب بڑھ گئے تاکہ انہیں واسطہ بنائیں کہ وہ سید الشہداء کے ذریعے ہمارے نجف اشرف میں رک جانے کے لیے مولائے محی الدین علی ابن ابی طالب کے قلب کو راضی کریں۔ صفحہ نمبر 12۔ اور اب بیان ہے شمس تبریزی کا، اور قمری مہینہ ہے 1292 اور 1311 اور
عیسوی سال ہے، قمری سال ہے 1311 1292 اور عیسوی سال ہے 1875 اور 1894۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان۔ اپنی زندگی کے 27ویں سال کے اواخر میں سید علی جس سفر پر روانہ ہوئے تھے، اس کے بارے میں وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ان کی مجاہدتیں اور اقدام صفا تاریخ پر یادگار بن جائیں گے۔ انہیں تبریز اور اپنے خاندان سے محبت تھی، لیکن ان کی بے چین روح کو اس سے زیادہ قرار کی طلب تھی۔ وہ روزمرہ زندگی میں دینی طلباء کو حاصل معمولی حقائق سے بالاتر کی جستجو میں تھے۔ انہوں نے کم حصول درس نہیں کیا تھا اور سالہ سال تبریز کے مکتب خانوں، حوضوں اور مساجد کی خاک چھانی تھی۔ تفسیر کشاف اپنے والد سے پڑھی اور بنیادی ادب صاحب مثنوی، آتش کدہ، نیر تبریزی کی مدد سے قوی کیا۔ حوزوی علوم کی تمہیدات کے حوالے سے مرزا موسیٰ تبریزی اور مرزا محمد علی قراچہ داغی سے بہت کسب فیض کیا اور اپنے والد کے استاد امام قلی نخجوانی سے مختصر مدت کے لیے بہرہ مند ہوئے تھے۔ امام قلی خود ایک مجنوں تھے جو اپنی جوانی کی ابتدا میں ایک آرمینائی کے عشق میں مبتلا ہو کر عشق مجازی کے دام میں اسیر ہو گئے تھے۔ ایک دن راستے میں جب وہ سرسمیہ اور فکر و خیال میں مشغول جا رہے تھے، کسی صاحب دل نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ عشق کا راستہ نہیں ہے اور جس عشق میں تم مبتلا ہو وہ حقیقی نہیں ہے۔ عشق خدا ہے اور پروردگار کا عاشق ہونا چاہیے۔ اس بزرگ کے باطنی تصرف کی بنا پر امام قلی کے تمام وجود میں بجلی دوڑ گئی اور اسی لمحے انہوں نے اپنے عشق کو الہی اور حقیقی عشق میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد امام قلی عشق الہی کی تلاش میں دربدر ہوئے، یہاں تک کہ اس مجازی محبت کا کوئی اثر ان میں باقی نہ رہا۔ اسی سرگردانی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر وہ اس صاحب دل کو دیکھتے ہیں اور ان سے مسئلے کا حل مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ اور وہیں قیام کرو، تمہارا مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ امام قلی حیرت اور رنج کے ساتھ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں اور زمین وحی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد عشق کی طلب اور اس کا طوفان دوبارہ انہیں لبریز اور دربدر کر دیتا ہے، لیکن وہ مقصد نہیں پاتے، یہاں تک کہ 4 سال بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ مشہد مقدس میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہو، وہاں اپنا مقصود پالیں گے۔ امام قلی اس طویل سفر کو اس بار شکستہ دل کے ساتھ طے کر کے ارض اقدس میں سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے جوار کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ وہ مسلسل 3 مہینوں تک رات دن 8ویں امام کی زیارت اور توسل میں گزارتے ہیں، پھر بھی انہیں کشائش نصیب نہیں ہوتی۔ پھر کثرت سے توسلات کرنے کے بعد 3 مرتبہ عالم بیداری میں ان سے کہا جاتا ہے قزوین آقا سید قریش قزوینی کی خدمت میں جائیں، ان کی مراد وہیں ملے گی۔ امام قلی نے اس سے پہلے کبھی بھی سید قریش قزوینی کا نام نہیں سنا تھا اور انہیں بالکل نہیں جانتے تھے۔ وہ قزوین جاتے ہیں اور وہاں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سید قریش قزوین کے مشہور و معروف علماء میں سے ہیں۔ سید قریش ان علماء میں سے تھے جن کے دروس و مباحث متاثر کن تھے۔ ان کا گھر لوگوں کے باہمی اختلافات رفع کرنے کا مرکز تھا۔ امام قلی جلدی ان کے گھر پہنچتے ہیں، ایک کے اندر ایک بنے ہوئے متعدد کمروں پر مشتمل ایک وسیع گھر۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایسے مرد کی تلاش میں تھا جو اہل معرفت، کارکشتہ، زاہد اور بے حوث ہو۔ پھر مجھے
ان صاحب کے پاس کیوں بھیجا گیا ہے جو مسلسل لوگوں کی دنیا میں مصروف ہیں اور ان کے احوال میں تنہائی اور گوشہ نشینی کا نشان بھی نہیں ملتا، لیکن صرف یہی تھے وہ عالم قزوین کے سید قریش۔ وہ مایوس دل کے ساتھ ظہر کے وقت لوگوں کے چلے جانے تک سید قریش کے گھر میں بیٹھے رہے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بھی نا امید ہو کر اٹھے تاکہ رخصت ہوں۔ لیکن انہی لمحات میں بالائی منزل سے سید قریش نے انہیں آواز دی اور اشارہ کیا کہ وہ اوپر آ جائیں۔ امام قلی اوپر جاتے ہیں اور پے در پے حجروں سے گزر کر انہیں ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے۔ امام قلی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سید قریش نے ایسی باتیں کی جن کے باعث امام قلی سمجھ گئے کہ وہ ان کی زندگی کے تمام جزیات سے باخبر ہیں۔ سید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے انہیں چند احکام دیے اور کہا، ان پر ضرور عمل کرو اور انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سید کے حکم کے مطابق انہیں تبریز میں ٹھہرنا اور وہاں کے بازار میں لین دین کرنا تھا۔ پھر انہوں نے تاجروں جیسا ایک لباس جو ہفتے بھر پہلے سے آمادہ تھا اور 200 تومان کی رقم انہیں دے کر تبریز روانہ کر دیا۔ امام قلی بازار تبریز میں مصروف ہو گئے اور سید قریش کی ہدایت کے مطابق تہذیب نفس اور سلوک کے مراتب طے کرنے لگے، یہاں تک کہ بلند معنوی درجات تک رسائی کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مریدوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سید قریش کو امام قلی سے ناقابل بیان محبت تھی، اور وہ ہر شب جمعہ مغرب کی نماز قزوین میں اور عشاء کی نماز تبریز میں ملا قلی کے پاس ادا کیا کرتے تھے، اور پھر تحیل العرض کر کے جمعے کے صبح قزوین میں نماز فرض پڑھاتے تھے۔ تبریز میں امام قلی کی موجودگی اور سید قریش کی معنوی وجود سے انہیں کثیر فیوز حاصل ہوئے، اور اس کے بعد ان سے سید علی کے والد سید حسین قاضی فیضیاب ہوئے۔ سید علی میں بھی ان سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو والد نے ان سے کہا کہ وہ امام قلی نخجوانی کی خدمت میں کچھ عرصے حاضری دیں۔ والد ان سے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ امام قلی نخجوانی کی خدمت میں اس شخص کی مانند رہیں جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے ہلائے بغیر منتظر ہے کہ اس کا پھل گرے۔ اگر وہ کوئی بات نہ کریں تو سید علی بھی خاموش رہیں اور فیض کا سلسلہ جاری ہونے کو ان پر چھوڑ دیں۔ امام قلی عجوبہ عصر آقا محمد بید آبادی کے تربیتی مکتب کے شاگردوں میں سے تھے۔ نور کا یہ درخشاں خط سینہ بسینہ تجربہ کار اور بزرگ اساتذہ کے ذریعے سید علی کی روح پر جاری ہوا۔ جب وہ نجف کے تربیتی مکتب سے متصل ہوئے تو جیسے دو سمندر ایک دوسرے میں مل گئے ہوں۔ ان کا وجود ہر پہلو سے جامع اور قوی بنا دیا گیا۔ تبریز میں سید علی کی معنویت اور ان کے وجود کی بنیاد نے امام قلی اور ان کے والد سید حسین کی خالصانہ تعلیمات سے شکل پائی، اور آہستہ آہستہ نجف اشرف کی آگ ان کے دل میں روشن ہوئی، جس کے نتیجے میں سرزمین خورشید کی جانب روانہ ہونے کے ارادے نے ان کے دل کو بے چین کر دیا۔ ہاں، سید علی جب سلطان ہفت عالم کے دیار کو روانہ ہوئے تو وہ جوان تھے، اساتذہ کے ہاتھوں پرورش پائے ہوئے، راستے طے کیے ہوئے، اور علم و معنویت اور خود شناسی میں عظیم تر حقائق اور معرفت اللہ کی چوٹیاں فتح کرنے کے لیے آمادہ۔ تبریز اس استعداد اور حق جو امواج کے تلاطم کو سنبھالنے کے لیے چھوٹا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تاریخ کے صفحات ان کی آسمانی سانسوں کی مسیحائی کے باعث پلٹیں گے، اور اولیاء الہی کی کثیر تعداد ان کی درخشندگی کے باعث توحید کے نہا خانے تک رسائی پا سکے گی۔ سید علی تبریز نے نجف اشرف کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور سوائے صاحب ولایت کے کسی کو علم نہیں تھا۔ اس مرتبہ شمس الحق تبریزی اپنی پناہ گاہ سے باہر آ کر ہزاروں مولانا روم کے دلوں پر چمکنے
اور انہیں آگ لگا دینے کے لیے ایک دوسرے شہر کے رائی ہوئے ہیں۔ امام قلی نقشجوانی کہتے ہیں تو ذات و صفات اور مجاز و حقیقت ہے، آشکار بھی ہے پنہا بھی، اور مکانی بھی ہے زمانی بھی۔ تو عاشق بھی ہے اور معشوق بھی، قاتل بھی ہے اور مقتول بھی، شکاری بھی تو ہے اور شکار بھی، تیر بھی ہے اور کمان بھی۔